بسم الله الرحمن الرحيم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तक तुम लोग मेरे सामने खुदा से अहद न कर लोगे कि तुम इसको जरूर मुझ तक सही और सालिम ले आओगे, मगर हाँ जब तुम खुद घिर जाओ तो मजबूरी है, वरना मैं तो तुम्हारे साथ हरगिज इसको न भेजूंगा। फिर जब उन लोगों ने उनके सामने अहद कर लिया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम लोग जो कह रहे हैं खुदा इसका जामिन है। और याकूब अलैहिस्सलाम ने नसीहतन चलते वक्त बेटों से कहा, है फर्जंदों देखो खबरदार सब के सब एक ही दरवाजे से न दाखिल होना, कहीं नजर न लग जाए, और मुतफर्रिक दरवाजों से दाखिल होना, और मैं तुमसे इस बला को जो खुदा की तरफ से आए कुछ भी टाल नहीं सकता। हुक्म तो दरअसल खुदा ही के वास्ते है, मैंने उसी पर भरोसा किया है और भरोसा करने वालों को उसी पर भरोसा रखना चाहिए। और जब ये सब भाई जिस तरह उनके वालिद ने हुक्म दिया था उसी तरह मिस्र में दाखिल हुए, मगर जो हुक्म खुदा की तरफ से आने को था उसे याकूब अलैहिस्सलाम कुछ भी टाल नहीं सकते थे। मगर हाँ याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में एक तमन्ना थी जिसे उन्होंने भी यूं पूरा कर लिया, क्योंकि इसमें तो शक नहीं कि उसे चूंकि हमने तालीम दी थी साहिबे इल्म जरूर था, मगर बहुतेरे लोग इससे भी वाकिफ नहीं। और जब ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हकीकी भाई को अपने पास बगल में जंघा दी और चुपके से इस बिन्यामीन से कह
دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تو جو کچھ بدسلوکیاں یہ لوگ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں اس کا کچھ رنج نہ کرو۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا ساز و سامان سفر غلہ وغیرہ درست کرا دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا کٹورا یوسف کے اشارے سے رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی للکار کے بولا کہ اے قافلے والوں، ہو نہ ہو یقیناً تم ہی لوگ ضرور چور ہو۔ یہ سن کر یہ پکارنے والوں کی طرف پھر پڑے، آخر تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں ملتا ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں کہ جو شخص اس کو لا حاضر کرے گا اس کو ایک بار شتر غلہ انعام ملے گا۔ تب یہ لوگ کہنے لگے کہ خدا کی قسم، تم جانتے ہو کہ تمہارے ملک میں ہم فساد کرنے کی غرض سے نہیں آئے تھے، اور ہم لوگ چور تو ہیں نہیں۔ تب وہ ملازمین بولے، اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر چور کی کیا سزا ہوگی؟ یہ لوگ بے دھڑک بول اٹھے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے بورے میں وہ پیالہ نکلے وہ وہی خود اس کا بدلہ ہے، تو وہ مال کے بدلے میں غلام بنا لیا جائے۔ ہم لوگ تو اپنے یہاں ظالموں چوروں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ غرض یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے شلیتے کھلنے کے قبل دوسرے بھائیوں کے شلیتوں سے تلاشی شروع کی۔ اس کے بعد آخر میں اس کے پیالے کو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے شلیتے سے برآمد کیا۔ یوسف علیہ السلام کو بھائی کے روکنے کی ہم نے یوں تدبیر بتائی، ورنہ بادشاہ مصر کے قانون کے موافق اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، مگر ہاں جب خدا چاہے ہم جسے چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور دنیا میں ہر صاحب علم سے بڑھ کر ایک اور عالم ہے۔ غرض بنیامین روک لیے گئے تو یہ لوگ کہنے لگے، اگر اس نے چوری کی تو کون سا تعجب ہے، اس کے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کا کچھ جواب نہ دیا، اس کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، مگر یہ کہہ دیا کہ تم لوگ بڑے خانہ خراب برے آدمی ہو، اور جو اس کے بھائی کی چوری کا حال بیان کرتے ہو اس سے خدا خوب واقف ہے۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، اے عزیز، اس بنیامین کے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں اور اس کو بہت چاہتے ہیں، تو آپ اس کے عوض ہم سے کسی کو لے لیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ ہم آپ کو بہت نیکوکار بزرگ سمجھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اسے چھوڑ کر دوسرے کو پکڑ لیں، اگر ہم ایسا کریں تو ہم ضرور بڑے بے انصاف ٹھہرے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہوئے تو باہم مشورہ کرنے کے لیے الگ کھڑے ہو گئے، تو جو شخص ان سب میں بڑا تھا یہودا کہنے لگا کہ بھائیوں، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارے والد نے تم لوگوں سے خدا کا عہد کرا لیا تھا، اور اس سے پہلے تم لوگ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کچھ تقصیر کر ہی چکے ہو؟ تو بھائی، جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا خود خدا مجھے کوئی حکم نہ دے، میں اس سرزمین سے ہرگز نہ ٹلوں گا، اور خدا تو سب حکم دینے والوں سے بہتر ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔